حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت بھی بے مثال ہے اور ان کی مظلومیت بھی دلوں کو رلا دیتی ہے۔ جب ان کی شان سنائی دیتی ہے تو سر خود بخود فخر سے بلند ہو جاتا ہے، اور جب ان کی مظلومیت کے واقعات پڑھے جاتے ہیں تو آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت علی کو کس بے دردی سے شہید کیا گیا اور آپ کو بغیر قبر کے کیوں رکھا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کے بیٹے تھے اور بچپن ہی میں ایمان لے آئے تھے۔ بڑوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، اور بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سلایا اور کفار مکہ کی امانتیں ان کے حوالے کیں۔ جب لوگوں نے پوچھا کہ علی آپ کو ڈر نہیں لگا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، مجھے بالکل خوف نہیں تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا علی صبح امانتیں لوٹا دینا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان کہ صبح کہنا ہی اس بات کی دلیل تھی کہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اسی لیے میں سکون سے سو گیا، اور وہ پہلی رات تھی جب مجھے موت کا ذرا بھی خوف نہ ہوا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے میں اہل بیت کی نگرانی کے لیے چھوڑا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، علی کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تم میرے ساتھ وہ مقام رکھتے ہو جو حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا؟ البتہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اسی طرح حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ خیبر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل میں پرچم اس شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ فتح عطا فرمائے گا۔ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ سن کر صحابہ کرام پوری رات اسی گفتگو میں لگے رہے کہ وہ خوش نصیب کون ہوگا۔ صبح جب صحابہ امید کے ساتھ حاضر ہوئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ عرض کیا گیا کہ ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انہیں بلاؤ۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آنکھوں پر اپنا مبارک لعاب دہن لگایا اور دعا فرمائی تو فوراً ان کی تکلیف جاتی رہی، گویا کبھی کوئی درد تھا ہی نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ عظیم پرچم انہی کے ہاتھ میں عطا فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام عورتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب تھیں، اور مردوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے محبوب تھے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ میں نے تمہارا نکاح اس شخص سے کیا ہے جو امت میں سب سے پہلا ایمان لانے والا، سب سے زیادہ علم والا اور سب سے زیادہ بردبار ہے؟ حضرت عبداللہ بن حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شب معراج اللہ نے مجھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 3 عظیم صفات بتائیں۔ پہلی یہ کہ وہ تمام مومنین کے سردار ہیں، دوسری یہ کہ وہ متقین کے امام ہیں، اور تیسری یہ کہ قیامت کے دن نورانی چہروں والوں کے قائد ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، وہ کثرت سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو تکتے رہتے تھے۔ میں نے پوچھا ایسا کیوں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، اس لیے میں علی کے چہرے کو دیکھ کر عبادت کر رہا ہوں۔ ناظرین، یہاں ایک حقیقت سمجھنا ضروری ہے کہ بدقسمتی سے ہمارے ہاں دو طبقے پیدا ہو گئے ہیں۔ ایک وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو برا کہتا ہے، اور دوسرا وہ جو اہل بیت اطہار سے دوری اختیار کرتا ہے، حالانکہ صحابہ اور اہل بیت کے درمیان کوئی دوری تھی ہی نہیں۔ جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جاتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عورتوں میں سب سے زیادہ کون محبوب تھا، تو آپ فرماتی ہیں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جب پوچھا جاتا کہ مردوں میں سب سے زیادہ کون محبوب تھا، تو فرماتی ان کے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا جاتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عورتوں میں سب سے زیادہ کون محبوب تھا، تو وہ فرماتی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جب پوچھا جاتا کہ مردوں میں کون زیادہ محبوب تھا، تو سیدہ فرماتی میرے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باہمی محبت بھی بے مثال تھی۔ قیاس ابن ابی حازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو دیکھ کر مسکرانے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے ابوبکر آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، علی، میں اپنے آقا و مولا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ پورے صراط سے وہی گزر کر جنت میں داخل ہوگا جسے علی وہاں سے گزرنے کا پروانہ دیں گے۔ یہ سن کر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور فرمایا، اے ابوبکر آپ کو بشارت ہو، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اے علی، پوری صراط سے گزرنے کا پروانہ صرف اسے دینا جس کے دل میں ابوبکر کی محبت ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عمر اہل جنت کے چراغ ہیں۔ جب یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو وہ بعض صحابہ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے اور پوچھا، اے علی، کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے مجھے اہل جنت کا چراغ فرمایا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں امیر المومنین، میں نے خود اپنے کانوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، علی، میری خواہش ہے کہ آپ یہ حدیث میرے لیے تحریر کر دیں۔ چنانچہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الفاظ تحریر فرمائے۔ یہ وہ بات ہے جس کے ضامن علی بن ابی طالب ہیں۔ عمر بن خطاب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان سے جبرائیل علیہ السلام نے روایت کیا اور ان سے اللہ تعالیٰ نے کہ عمر بن خطاب اہل جنت کے چراغ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تحریر لے لی اور وصیت فرمائی کہ جب میرا وصال ہو جائے تو اسے میرے کفن میں رکھ دینا۔ چنانچہ آپ کی شہادت کے بعد وہ تحریر آپ کے کفن میں رکھ دی گئی۔ ناظرین، یہ تھی ان عظیم ہستیوں کی آپس کی محبت جو ہمارے لیے ایک روشن مثال ہے۔ اب واپس آتے ہیں فضائل علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب رسول رحمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے درمیان مواخات قائم کی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے سب صحابہ کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا لیکن میرے ساتھ کسی کو بھائی نہیں بنایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی، کیا تم راضی نہیں کہ تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو؟ یہ سن کر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں خوشی اور عشق سے بھر آئیں اور وہ ہمیشہ اس فضیلت پر فخر کرتے رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس ذات کی قسم
جس نے دانے کو پھاڑا اور چاندی کو پیدا کیا۔ دنیا اور آخرت میں میرے بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یہ تاکید فرمائی کہ مومن ہی مجھ سے محبت کرے گا اور منافق ہی مجھ سے بغض رکھے گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت جلال میں ہوتے تھے تو کوئی شخص آپ کے سامنے گفتگو کی جرت نہیں کرتا تھا، مگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت وقار کے ساتھ کلام کرتے۔ یہ آپ کے مقام و عظمت کا واضح نشان تھا۔ اور پھر دیکھیے، جب آپ خلیفہ بنے تو فتنوں نے سر اٹھایا، باغیوں نے مسلمانوں کے درمیان اختلاف بھڑکایا، جنگیں ہوئیں۔ صلح کے بعد خوارج آپ کے مقابل کھڑے ہو گئے، انہوں نے آپ کو تکلیفیں دیں، اذیتیں دیں، اور پھر بالآخر ایک سنگدل شخص نے آپ کو شہید کر دیا۔ شہادت کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کو کوفہ میں دفن کیا، مگر آپ کی قبر مبارک کو خفیہ رکھا گیا تاکہ خوارج آپ کی بے حرمتی نہ کر سکیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی آخری گھڑیوں میں قاتل سے بھی خیر خواہی کی بات کی اور صبر و رضا کی وہ مسائل قائم کی جس کی نظیر نہیں ملتی۔ ایک موقع پر آپ نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار ہاتھ میں لے کر فرمایا، یہ وہ تلوار ہے جو بارہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے مصیبتوں کے بادل چیرتی رہی۔ جنگ کے دوران حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ لڑے بغیر واپس چلے گئے، جس سے ان کے ساتھیوں کا حوصلہ ٹوٹ گیا اور دوپہر تک مسلسل لڑائی کے بعد انہیں شکست ہوئی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ شدید زخمی حالت میں بھی میدان میں ثابت قدم رہے کہ اچانک ایک بے نشان تیر انہیں لگا۔ بعض روایت کے مطابق یہ تیر مروان بن حکم کا تھا جو انہی کی صف میں تھا۔ مروان بعد میں کہا کرتا تھا کہ خدا کی قسم، اس کے بعد میں نے کبھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کا بدلہ لینے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ میں نے ان کا بدلہ حضرت طلحہ سے لے لیا تھا۔ بہرحال جنگ میں مسلمانوں کو شکست ہوئی، انتشار بڑھا، اور یہ وہ دور تھا جس نے امت مسلمہ کے دلوں پر گہرے زخم چھوڑے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومیت ہمیشہ کے لیے تاریخ میں رقم ہو گئی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ میدان میں زخمی حالت میں گر گئے، خون بہتا رہا، اور وہ بار بار کہتے تھے، اے اللہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا بدلہ مجھ سے لے لے تاکہ وہ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ پھر انہوں نے اپنے غلام کو اشارہ کیا کہ مجھے کسی ایسی جگہ لے چلو جہاں میں ٹھہر سکوں۔ غلام بڑی مشکل سے انہیں بصرہ کے ایک ویران گھر تک لے گیا، جہاں کچھ ہی دیر بعد حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ادھر لوگوں نے یہ دیکھ کر سمجھا کہ لڑائی ختم ہو گئی ہے اور امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کو فتح حاصل ہوئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً اپنے لشکر میں اعلان کروایا کہ زخمی پر کوئی حملہ نہ کرے، بھاگنے والے کا پیچھا نہ کیا جائے، کوئی کسی کے گھر میں داخل نہ ہو، نہ کسی کے مال و اسباب پر قبضہ کیا جائے، اور نہ کسی عورت کو تکلیف پہنچائی جائے۔ انہی ہدایت میں مصروف تھے کہ اچانک شدید شور اٹھا۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو خطاب فرما رہی ہیں اور قاتلین عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پر لعنت بھیج رہی ہیں، اور لوگ بھی ان کی ہمنوا میں لعنت بھیج رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ لوگ قاتلین عثمان پر لعنت بھیج رہے ہیں، مگر خدا کی قسم یہ تو اپنے اوپر لعنت بھیج رہے ہیں۔ انہی لوگوں کے ہاتھوں تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ شہید کیے گئے تھے۔ اے اللہ، حضرت عثمان کے قاتلوں پر لعنت ہو۔ اس صبح جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالی عنہما سے نا امید ہو گئے اور سمجھ لیا کہ یہ جنگ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، تو انہوں نے اپنے ساتھیوں کو سختی سے حکم دیا کہ جب تک میں نہ حکم دوں کوئی پہل نہ کرے، مگر بصرہ کے کچھ جوشیلے نوجوان خصوصاً نادان لڑکے لڑائی چھیڑنے کی کوشش کرتے رہے، تیر چلاتے رہے، یہاں تک کہ کئی آدمی زخمی ہو گئے اور انہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لایا گیا اور عرض کی گئی
کہ یا امیر المومنین اب اجازت میں دیر نہ کی جائے، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر بھی جلد بازی سے کام نہ لیا اور لڑائی کی اجازت نہ دی۔ لیکن جب واقعات بڑھ گئے اور دشمن مسلسل حملہ آور ہوتے رہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کے ایک نوجوان کو قرآن مجید تھمایا اور فرمایا، جاؤ قرآن اٹھا کر دونوں لشکروں کے درمیان کھڑے ہو جاؤ اور انہیں اللہ کی کتاب کی طرف بلاؤ، شاید ان کے دل نرم ہو جائے اور فتنہ رک جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نوجوان کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اس فرض کو ادا کرنے میں جان کا خطرہ ہے، لیکن تھوڑی دیر سوچنے کے بعد اس بہادر نوجوان نے قرآن مجید اپنے ہاتھ میں اٹھا لیا اور دونوں فوجوں کے درمیان کھڑے ہو کر اللہ کی کتاب کی طرف بلانے لگا۔ تیر برستے رہے، جسم چھلنی ہوتا رہا، مگر وہ قرآن چھوڑنے والا نہ تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ قرآن اس کے دائیں ہاتھ میں تھا، جب وہ ہاتھ کاٹ دیا گیا تو اس نے بائیں ہاتھ میں لے لیا، جب بایاں ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا تو اس نے قرآن کو اپنے دانتوں میں دبا لیا اور کندھوں پر اٹھا لیا، یہاں تک کہ وہ راہ حق میں شہید ہو گیا۔ یہی حقیقت کافی ہے کہ وہ نوجوان قرآن کی دعوت دیتے ہوئے شہادت کے مرتبے پر فائز ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر فرمایا کہ اب کوئی حرج نہیں۔ پہلا مارکہ دوپہر سے پہلے تک جاری رہا اور زوال تک فتح ہو چکی تھی۔ اس کے بعد حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے جوشیلے حمایتی، جن کی قیادت عام طور پر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے تھے، آئے اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر سے نکالا، انہیں ایک ہودج میں سوار کیا اور پھر اس ہودج کو اونٹ پر رکھتے ہوئے میدان جنگ کی طرف لے جایا گیا۔ یہ منظر دیکھ کر شکست خوردہ لوگ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جمع ہونے لگے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ صرف اپنی ماں کی حمایت نہیں کر رہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر میں محترم اور محبوب ترین زوجہ کی حفاظت کے لیے کھڑے ہیں۔ ان کے دلوں میں غیرت، دین کا احساس اور ماں کی عزت کی حفاظت کا جذبہ بھڑک اٹھا۔ لوگ اپنی ماں کے آس پاس مر مٹنے کے لیے جمع ہو گئے اور یہ کسی صورت برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ ان کی موجودگی میں ان کی ماں ام المومنین پر کوئی آنچ آئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اونٹ، جیسا کہ بعض مشرکین مارکہ نے بیان کیا ہے کہ گویا پناہ کا جھنڈا بن گیا تھا، جو ان کے قریب پہنچ جاتا وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا، جیسے جنگ میں سپاہی اپنے جھنڈے کے سائے میں پناہ لیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر فاتح جماعتیں بھی تیزی سے بڑھنے لگیں تاکہ دوپہر سے پہلے والے معرکے کی طرح مخالفین کو منتشر کر دیں۔ اتنے میں قاضی کعب بن ابی سورہ قرآن مجید اپنے سینے سے لگائے ہوئے دونوں لشکروں کے درمیان آ کھڑے ہوئے اور لوگوں کو اللہ کی کتاب کی طرف بلانے لگے، شر و فساد سے روکنے لگے کہ شاید دل نرم ہو جائیں اور جنگ رک جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں نے تیر چلا کر قاضی کو مار ڈالا۔ یوں انہوں نے اس نوجوان کا بدلہ لے لیا جو صبح کے وقت فریقین کے درمیان قرآن اٹھائے ہوئے کھڑا تھا اور شہید کر دیا گیا تھا۔ دونوں طرف انتہائی سخت مقابلہ جاری رہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی اس کوشش میں تھے کہ ایک بار جو کامیابی ملی ہے وہ پلٹ نہ جائے، جبکہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حامی اپنی ماں کے لیے جانیں قربان کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ مسلسل لڑائی نے انہیں تھکا دیا، ان کے دلوں میں مایوسی اور بیزاری پیدا ہونے لگی۔ پھر اچانک چیخنے چلانے کی آوازیں میدان میں گونج اٹھیں، لڑنے والوں کی آواز دی گئی کہ دشمن کے ہاتھ پاؤں کاٹ دو۔ پھر یہ ہولناک منظر دکھائی دیا کہ بعض لوگ کچھ مخالفین کے ہاتھ کاٹ رہے تھے اور بعض ان کے پاؤں اور جسم پر یہ گزرتی وہ خود موت قبول کرنے پر آمادہ ہو جاتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی تقریباً شکست کی آخری حد تک پہنچ چکے تھے، لیکن ام المومنین کا اونٹ اپنی جگہ مضبوطی سے کھڑا تھا اور ہودج اس طرح قائم تھا جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھیں، اور یہی اونٹ ان کے ساتھیوں کے لیے آخری سہارا بنا ہوا تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہودج میں بیٹھی ہوئی اپنے منتشر اور خوف زدہ ساتھیوں کو دوبارہ حمد، ہمت اور جرأت پر آمادہ کرتی تھیں۔ لوگ بار بار اونٹ کے گرد آ کر جم جاتے تھے۔ ان کا مقصد کوئی فتوحات حاصل کرنا نہیں تھا، وہ تو صرف اپنی ماں کی حفاظت چاہتے تھے اور رجس پڑھتے جاتے تھے، اے ماں، اے ماں، اندیشہ نہ کری، آپ کا ہر بیٹا مرد میدان ہے۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ حال تھا کہ وہ اپنے دائیں بائیں اور سامنے موجود لوگوں کو جوش دلاتی اور انہیں ثابت قدم رہنے کی تلقین کرتی رہتی۔ دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مجاہد آگے بڑھتے جاتے تھے اور جوش میں یہ رجس بلند کرتے جاتے تھے، اے ماں ہم تمہیں بڑی مہربان دیکھتے ہیں، حالانکہ ماں تو اپنے بچوں پر رحم کرتی ہے، کیا آپ نہیں دیکھتی کہ کتنے بہادر زخمی ہو رہے ہیں، کتنے مجاہد تھک کر گر رہے ہیں؟ اس کے جواب میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھی بلند آواز سے کہتے تھے، ہم قبیلہ امباک کی اولاد اونٹ والے ہیں، ہم مقابلے میں ڈٹنے والے لوگ ہیں، ہم دشمن کے سامنے آ جائیں تو پیچھے نہیں ہٹتے، جب وہ سامنے آئے تو خون ریزی ہے، یہ ہمیں کسی شے سے زیادہ مرغوب ہے، ہم ابن عفان کے خواہاں ہیں، نیزوں کی نوک پر اور تلوار سے ہمارا سردار ہمیں واپس کر دو۔ اور بس اس حالت میں وہ جانیں قربان کر رہے تھے اور یہ شدت کے ساتھ ان پر غالب آ رہے تھے، کوئی اونٹ کی نکیل تک ہاتھ پہنچتا قتل کر دیا جاتا۔ اس بری طرح قتل سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ چلا اٹھے اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اونٹ کو ذبح کر دو، اس کی بقا میں اربوں کی فنا ہے۔ یہ سن کر ایک ساتھی ٹوٹ پڑا اور اونٹ کو اپنی تلوار سے ذبح کر دیا اور اونٹ اپنے پہلو پر گرا اور گرتے ہی اس کے منہ سے ایک ایسی بری چیخ نکلی جو کسی نے اب تک نہ سنی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اسلام کی تاریخ کا ایک نہایت دردناک واقعہ ہے، جس کا آغاز اس وقت ہوا جب وہ مسجد کوفہ میں فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ دشمن نے ایک خائنانہ سازش کے تحت ان پر حملہ کیا، ایک خنجر سے ان کے سر پر وار کیا گیا جو شدید زخمی ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے صبر اور استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے نماز کو مکمل کیا اور خنجر کی چوٹ کے باوجود اللہ کی رضا میں راضی رہے۔ ان کے زخم اتنے شدید تھے کہ وہ فوراً شہید ہو گئے، مگر قبل از شہادت انہوں نے اپنے ساتھیوں اور عوام کو صبر، عدل اور تقوی کی نصیحتیں کی۔ ان کی شہادت کے وقت مسجد میں موجود لوگ حیران اور رنجیدہ تھے، ہر کوئی اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھ رہا تھا جس میں اسلام کے چوتھے خلیفہ کو خنجر کی چوٹ سے زمین پر گرتے ہوئے دیکھا جا رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی کے آخری لمحے میں مسلمانوں کو عدل، اتحاد اور دین حق پر قائم رہنے کی ہدایت دی اور فرمایا کہ قرآن کی تعلیمات پر عمل کرو اور کسی کے حق پر ظلم نہ کرو۔ ان کے جانشار ساتھی اور اہل بیت نے ان کے زخموں کا علاج کرنے کی کوشش کی، مگر وہ شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز ہو گئے۔ ان کی وفات کے بعد پورا کوفہ ماتم میں ڈوب گیا، ہر جگہ سوگوار اور رنجیدہ منظر چھا گیا۔ مسلمانوں نے ان کی تدفین میں شرکت کی اور ان کے جنازے کو انتہائی عزت و احترام کے ساتھ دفن کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت نے پورے عالم اسلام پر گہرا اثر ڈالا اور ان کے اصول و کردار آج بھی مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں جو فیصلے اور اقدامات انہوں نے کیے وہ نہایت دراندیش، عدل و انصاف اور اسلامی اصولوں پر مبنی تھے۔ ان کے فیصلوں میں سب سے اہم یہ تھے کہ وہ ہمیشہ حق و سچ کے مطابق عمل کرتے، خواہ یہ کسی کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ انہوں نے عدل قائم کرنے میں کبھی رعایت نہیں کی، چاہے وہ غریب ہو یا امیر، قریبی رشتہ دار ہو یا دشمن۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حکومت کے دوران مالی اور انتظامی امور میں شفافیت اختیار کی، کسی کے حق پر ظلم نہ ہونے دیا اور عوام کی فلاح و بہبود کو ہر کام میں ترجیح دی۔ جنگوں میں ان کے فیصلے حکمت، چالاکی اور مسلمانوں کی حفاظت کے لیے ہوتے، جیسے جنگ جمل اور صفین میں اپنی فوج کی حکمت عملی اور دشمن کی چالوں کا مقابلہ کرنے کے فیصلے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فتوحات کے بعد بھی کسی پر زیادتی نہ کی، قیدیوں کے ساتھ عدل و احسان سے پیش آئے اور ہر فیصلے میں قرآن و سنت کی رہنمائی کو مقدم رکھا۔ ان کے فیصلے میں ہمیشہ صبر، حکمت اور تقوی جھلکتا اور وہ اپنی ذات پر ذاتی مفاد کے لیے کبھی بھی فیصلہ نہیں کرتے تھے۔ مسلمانوں کے اندر اتحاد قائم رکھنا، اختلافات کا حل نکالنا اور دین اسلام کی خدمت میں ہر فیصلہ کرنا ان کی شخصیت کی سب سے بڑی خصوصیت تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فیصلے نہ صرف جنگ و سیاست تک محدود تھے بلکہ زندگی کے ہر شعبے تک پھیلے ہوئے تھے۔ وہ ہمیشہ علم اور عقل کو مقدم رکھتے اور کسی بھی معاملے میں جلد بازی سے گریز کرتے۔ عدالت میں وہ اتنے انصاف پسند تھے کہ اگر کسی قاضی کے فیصلے میں حق نظر انداز ہوتا تو خود مداخلت کر کے انصاف کام کرتے۔ انہوں نے حکومت میں رشوت، بدعنوانی اور ناجائز فوائد پر سختی سے پابندی لگائی اور ہر شخص کو اس کے حقوق دلائے۔ جنگ کے دوران بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ انسانی جان کی
قدر کو مقدم رکھتے دشمن قیدیوں اور شہریوں کے ساتھ نرمی برتتے اور مظلوم پر ظلم نہ ہونے دیتے۔ انہوں نے مسلمانوں کے درمیان اتحاد قائم کرنے، قبائل اور گروہوں کے اختلافات ختم کرنے اور حتیٰ کہ اپنے قریبی ساتھیوں کے خلاف بھی عدل پر قائم رہنے کے فیصلے کیے۔ ان کے فیصلے میں صبر، در اندیشی اور قرآن و سنت کی روشنی میں غور و فکر جھلکتا۔ وہ کبھی غصے میں آ کر فیصلہ نہیں کرتے تھے۔ اخلاق، دیانتداری اور شجاعت ہمیشہ ان کے فیصلوں میں شامل رہی اور وہ اپنے فیصلوں سے سیاسی روحانی رہنمائی فراہم کرتے۔ تعلیم و تربیت پر بھی انہوں نے زور دیا اور نوجوان اور طلباء کے لیے ایسے فیصلے کیے جو علم، تقوی اور اخلاق کی بنیاد پر زندگی گزارنے کی ترغیب دیتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ فیصلے ہر دور کے مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہیں، کیونکہ وہ دنیاوی مفاد کی بجائے ہمیشہ آخرت کی کامیابی اور دین کی حفاظت کو مقدم رکھتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے ہر وقت عدل، حکمت اور تقوی پر مبنی تھے اور وہ کبھی ذاتی مفاد یا خواہش کے لیے فیصلہ نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دیا اور طاقتور کے ظلم کو برداشت نہیں کیا۔ کسی بھی معاملے میں وہ جلد بازی سے گریز کرتے اور ہر فیصلے میں قرآن و سنت کی رہنمائی کو مقدم رکھتے۔ ان کی قیادت میں فوج میں نظم و ضبط اور اخلاقیات کو فوقیت دی جاتی اور ہر سپاہی کو حق و انصاف کے اصول سکھائے جاتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مالی معاملات میں شفافیت قائم رکھی، خزانوں اور عوام کے وسائل میں کسی بھی قسم کی زیادتی برداشت نہیں کی۔ ان کے فیصلے میں دشمن کے ساتھ بھی رحمت، قیدیوں کے ساتھ انصاف اور جنگی قوانین کی پابندی جھلکتی تھی۔ وہ ہمیشہ مسلمانوں کے درمیان اتحاد قائم کرنے، فتنہ و فساد کو روکنے، عدل و انصاف کی مثال قائم کرنے کے لیے حکمت اور صبر کے ساتھ فیصلے کرتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں ایسے قوانین اور احکامات جاری کیے جو معاشرتی انصاف، تعلیم و تربیت، اخلاقی اقتدار اور دین کی حفاظت کے لیے لازمی تھے۔ ان کے فیصلے آج بھی مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہیں، کیونکہ وہ ہر معاملے میں دین و دنیا کی بھلائی، عدل اور حق پر قائم رہنے کی تعلیم دیتے ہیں اور ان کی شخصیت سے مسلمانوں کو رہنمائی ملتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے ہر معاملے میں قرآن و سنت کے مطابق تھے اور وہ ہر وقت حق و انصاف کو مقدم رکھتے۔ انہوں نے کبھی کسی کے اثر و رسوخ یا ذاتیات کے سبب فیصلہ نہیں دیا، بلکہ ہمیشہ عدل و تقوی کے اصول پر عمل کیا۔ انہوں نے عوامی مسائل میں سختی اور شفافیت اختیار کی، ہر کسی کے حقوق کو یقینی بنایا اور کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی برداشت نہ کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوجی حکمت عملی میں بھی انصاف اور اخلاق کو ہمیشہ اہمیت دی، قیدیوں کے ساتھ نرمی کی اور دشمن پر فتح کے بعد کسی بھی مظلوم پر ظلم نہ ہونے دیا۔ ان کے فیصلے ہمیشہ اتحاد قائم رکھنے، فتنہ فساد ختم کرنے اور مسلمانوں کے درمیان بھائی چارہ مضبوط کرنے کے لیے ہوتے۔ انہوں نے مالی معاملات، حکومتی ذمہ داریوں اور عدالتی فیصلوں میں ہر سطح پر شفافیت اور انصاف قائم رکھا۔ رشوت، ناجائز فائدہ یا ظلم کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم، اخلاق اور تقوی کی بنیاد پر تعلیم و تربیت کے فیصلے کیے، نوجوانوں کو حق پر قائم رہنے اور دین کے اصولوں پر عمل کرنے کی ترغیب دی۔ ان کے فیصلوں میں صبر، حکمت اور در اندیشی کی مثال موجود تھی اور وہ ہمیشہ دنیاوی مفاد کی بجائے آخرت کی کامیابی اور دین کی حفاظت کو مقدم رکھتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ فیصلے آج بھی مسلمانوں کے لیے رہنمائی اور مشعل راہ ہیں، کیونکہ ہر فیصلہ عدل، انصاف، تقوی اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکوکاروں میں شامل فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین گرامی، اگر ہم اس ویڈیو میں الفاظ کی درستگی دانستہ یا دیدہ دانستہ درست نہیں کر پائے تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں اور اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ ناظرین گرامی، ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔